السلام علیکم طلباء، میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں اپنی الرضا میتھمیٹک کلاسز میں۔ تو پیارے طلباء، ہم نہم جماعت کا سبق نمبر 1 کا مطالعہ کر رہے تھے، جس کا نام ہے علم ہندسے کے بنیادی تصورات۔ اس سے پہلے ہم نے مشق نمبر 1.1 کی چند مثالیں دیکھے۔ اب ہم مشق نمبر 1.2 کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مشق نمبر 1.2 کی مثالیں دیکھنے سے پہلے ہم آئیے کچھ ضروری باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کتا خط آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں اے اور بی، یہ ایک کتا خط ہے، یعنی اس کے اختتامی نقاط محدود ہیں، یعنی کتا خط جو ہوتا ہے اس کے اختتامی نقاط محدود ہوتے ہیں۔ شعاع سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، شعاع جس کا ایک سرا محدود اور دوسرا سرا لامحدود ہوتا ہے۔ تیسرا متماثل قطعات خط، شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا خط ہے اے بی اور دوسرا خط ہے سی ڈی۔ تو متماثل قطعات خط یعنی کیا؟ یکساں لمبائی رکھنے والے دو قطع خط۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں قطع کا وسطی نقطہ۔ قطع کا وسطی نقطہ، شکل میں آپ دیکھیے قطع کا وسطی نقطہ یعنی کیا؟ یعنی وہ وسطی نقطہ جو قطع خط کے مساوی حصے کرتا ہو، یعنی وہ نقطہ جو قطع خط کے مساوی حصہ کرتا ہو۔ اس کے بعد قطع خط کا موازنہ۔ موازنہ سے ہم پہلے واقف ہیں، موازنہ یعنی چھوٹا بڑا پن طے کرنا۔ تو پیارے طلباء، ہم نے نقاط دیکھے، ہماری مشق نمبر 1.2 انہی 5 نقاط کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آئیے اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے سامنے کہ ذیل کی جدول میں عمودی خط پر واقع نقاط کے محدد دیے ہوئے ہیں، اس بنا پر ذیل کے قطع خط متماثل ہے یا نہیں طے کیجیے۔ آپ جدول میں دیکھ رہے ہیں اور 3 سوالات ہمیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سوال نمبر 1 کس طرح سے حل کریں گے، ایک نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے قطع اے بی اور قطع ڈی ای۔ پیارے طلباء، ہمیں یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو دو قطع خط ہے کیا وہ متماثل ہے یا نہیں۔ تو حل، سب سے پہلے قطع ڈی ای کے لیے دیا ہوا کہ نقطہ ای کا محدد 9 ہے اور ڈی کا محدد نفی 7 ہے۔ آئیے موازنہ کرنے پر 9 بڑا ہے نفی 7 سے، اس لیے فاصلہ ڈی ای برابر 9 نفی قوس میں نفی 7۔ طلبہ، ہم اس سے پہلے اس طرح کی ایگزامپل کر چکے ہیں، تو اگلی سٹیپ ہماری 9 جمع 7، تو فاصلہ ڈی ای اس لیے برابر 16۔ اسے ہم مساوات نمبر 1 دیتے ہیں۔ اب اگلا قطع خط ہم لیں گے اے بی۔ اب اس میں نقطہ اے کا محدد نفی 3 ہے اور بی کا محدد 5 ہے۔ موازنہ کرنے پر 5 بڑا ہے نفی 3 سے۔ فاصلہ اے بی برابر 5 نفی قوس میں نفی 3۔ فاصلہ اے بی برابر 5 جمع 3، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 8، مساوات نمبر 2۔ تو پیارے طلباء، مساوات 1 اور 2 کی بنا پر اب غور سے دیکھیے، مساوات 1 اور 2 کیا ان کا حاصل جواب یکساں ہے؟
اگر یکساں ہے تو ہم برابر کی علامت لگائیں گے، اور اگر یکساں نہیں ہے تو ہم برابر نہیں ہے اس طرح کی علامت لگائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطع ڈی ای اور قطع اے بی متماثل نہیں ہے۔ پیارے طلباء، چھوٹا سا سوال آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ اب آپ کو 2 گھر کام میں دے رہا ہوں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ اپنی بیاض میں اسی طریقے سے حل کر کے دکھائیں گے۔ آئیے ہم اور ایک سوال لیتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نقطہ ایم قطع اے بی کا وسطی نقطہ ہے اور اے بی برابر 8 ہو تو اے ایم معلوم کیجیے۔ حل میں دیا ہوا معمول کے مطابق پہلا جملہ ہم کو دیا ہوا ہے کہ نقطہ ایم قطع اے بی کا وسطی نقطہ ہے، ہمیں اے ایم معلوم کرنا ہے، اے بی برابر 8۔ شکل کے مطابق کہ وسطی نقطہ جو ہمارا ہے وہ ہے ایم، تو شکل میں ہم اس طرح کی شکل سے پہلے واقف ہو چکے ہیں کہ وسطی نقطہ یعنی کیا، کہ دیے ہوئے خط کے 2 مساوی حصہ کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایم برابر ہے ایم بی کے۔ ہماری درمیانیت کچھ اس طرح سے رہیں گی۔ تو پیارے طلباء، ہم درمیانیت سے پہلے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ سب سے پہلے ہم اے بی لکھیں گے برابر، پھر اس کے بعد اے ایم جمع ایم بی، اس طرح سے۔ اب غور سے دیکھیے کہ یہاں پر اے ایم برابر ایم بی ہے، ہمیں قیمت کس کی معلوم کرنا ہے، اے ایم کی قیمت ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہم یہاں پر ایم بی کی جگہ پر اے ایم رکھیں گے، یہاں پر ہم نے ایم بی کی جگہ پر اے ایم رکھیں۔ اب آپ دیکھیے اے بی برابر 2 اے ایم۔ پیارے طلباء، اب ہمیں اے ایم کی قیمت حاصل کرنا ہے، تو اے ایم کے پاس 2 ضربی صورت میں موجود ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں رول کے مطابق 2 اگر ادھر ضربی صورت میں ہے تو ادھر کی سمت میں جا کر وہ تقسیم کی صورت لیتا ہے، اس لیے 1/2 ضرب اے بی۔ ہمارے وسطی نقطے کا ضابطہ ہمیں مل گیا یہ والا۔ آئیے ہمارے پاس اے بی کی قیمت 8 ہے، قیمت رکھیں گے، اس کے بعد ہم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں 2 کے پاڑے میں 8، 2 ایکا 2، 2 چوکے 8، 4 نمبر پر آتا ہے، اس لیے اے ایم کا فاصلہ 4 ہوگا۔ شکریہ بہت بہت۔